صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر مشرق فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. کہہ دو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم. حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. معزز طلباء کرام، عزیز بچوں، آج کی یہ ہماری 11ویں محفل ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلسل 11 دنوں سے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کو سجاتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر ہمیں بدل عطا فرمائے. آئیے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں. اس سے قبل آپ اور آپ مل کر آقائے نامدار مکی و مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیجا میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے جھوم جھوم کر صلی اللہ علی حبیبہ محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم بارک وسلم. حضور کی محبت میں ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیز بچوں، اب تک ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کے چند گوشوں کو سرسری طور پر سنا. کل کی تاریخ میں آپ نے سنا کہ کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو خفیہ طریقے سے جب دین کی ابتدا ہوئی تو چند لوگ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، جن میں آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی ذات تھی۔ اگر سننے کی نیت ہے تو زور سے کہو، بس اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہنا تو انشاءاللہ تعالی سننے میں لطف آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے پھر اپنی طرف سے کوششیں کرنا شروع کی اور آپ کی محنت سے کئی لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کر مشرف اسلام ہوئے۔ ان میں سر فہرست نام آتا ہے حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ جلیل القدر صحابہ نے حضور پر ایمان لائے۔ محنت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسلام کے ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفر و باطل کے ایوانوں میں ایک کوہرام مچا دیا۔ اب تک 38 لوگ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب 38 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو ایوان کفر میں ایک زلزلہ سا آ گیا اور پھر طرح طرح سے سازشیں کی جانے لگیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اپنی سازشوں سے ایمان کے چمکتے ہوئے چراغ کو بجھا دیں گے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ فرماتا ہے اب حق آ چکا ہے، باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ تو اس سازشوں کی جو ابتدا ہوئی ان میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ کہ اب ہم کھل کر میدان میں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ہم کو انجام دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے مشورہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ہماری جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ بہت اصرار کیا، اصرار جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے حجرے سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ جب کعبہ کے صحن میں پہنچے تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے وہ اپنے اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جا کر بیٹھ گئے، لیکن جب نہ رہا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ بھرے مجمع میں شروع کر دی۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا کہ یکا یک کفار مکہ نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اسی سے مارنا شروع کر دیا۔ کئیوں نے لاتیں ماری، یہاں تک کہ جب عتبہ آیا تو اس عتبہ نے پیروں کے جو جوتے تھے جو سخت مضبوط تھے وہ جوتے نکال کر سیدنا ابا بکر صدیق کے چہرے پر مارا، اور اتنا مارا کہ آپ فرماتے ہیں میرا چہرہ سوج گیا، اور اتنا سوج گیا کہ رخسار کے بیچ کی ناک میری نظر نہ آتی تھی، اتنی شدت سے مجھے مارا۔ جب یہ مارنے لگے تو اتنا شدید مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ کے قبیلے والے دوڑے، سب کو دور کیا، دیکھا تو آپ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ،
बेहोशी के आलम में आपके कबीले वालों ने उठाया और आपकी वालिद माजिद के घर पर लेकर गए और फिर वापस सेहने काबा में आए और ये मुखातब होके उतबा से कहा कि सुन ले, अगर सिद्दीक को कुछ हो गया, अबू कुहाफा के बेटे को कुछ हो गया, तो उतबा फिर तू मौत अपनी आप मरेगा। ये कहकर वो लोग फिर हजरत अबू बकर के पास चले गए। इब्न कसीर लिखते हैं कि पूरा दिन गुजर गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोशी के आलम में रहे। लेकिन कुर्बान जाऊं, पूरा दिन गुजरने के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया तो आपके कबीले वाले आपके पास खड़े थे, कहने लगे, ऐ अबू बकर फिक्र न करना, तेरे साथ जो भी मामला हुआ उसका बदला हम जरूर लेंगे। लेकिन इस यारे गार को फिक्र इस बात की कहां थी कि मुझे कितनी मार पड़ी है, मेरे जिस्म में कितनी चोटें आई हैं, कि मैं कितना जख्मी हुआ हूं। फिक्र इस बात की न थी। जब कबीले वालों ने ये बात की और सिद्दीक अकबर की आंखें खुली तो जुबान पर जो कलिमात जारी हुए वो यूं थे कि मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों तुम ये बताओ कि मेरे यार का क्या हाल है, मोहम्मद अरबी मुस्तफा का क्या हाल है, कह दो। कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर की जात पर, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर पिया हमें अनमोल कर दिया। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, तसव्वुर तो करो कि ये सहाबाए किराम की जात है, इतनी तकलीफें झेलने के बाद, इतनी शिद्दत झेल कर जिस ईमान को हम तक पहुंचाया, आज हमने उसके बदले में उसका सिला क्या दिया। उसी ईमान को हमने पसे पुष्ट डाल दिया और उसी ईमान के आज हम मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। हमने उसके तशख़्ख़ुस का जनाजा निकाल दिया और उसे तोड़ कर रख दिया। आज जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर आए, एक मुरसल थे, अल्लाह का पैगाम सुनाया और सुनाकर चले गए, उनके गिरेबान को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि कलमा तुम्हें तुम्हारे बाप ने पढ़ाया, लेकिन अबू बकर को जिस शख्सियत ने कलमा पढ़ाया था वो अबू बकर सिद्दीक से वहदत किसी और के पास हो नहीं सकती थी। लेकिन जब शदीद मार पड़ी और बेहोशी के बाद आंखें खुली तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, बल्कि ये पूछा, बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल है, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है, मुझे जरा खबर दो कि मेरे नबी का हाल क्या है, वो किस हाल में है। जब ये पूछा तो फिर अपने भी बेगाने हो गए, कबीले वाले गुस्सा होकर छोड़कर चले गए। साथ कोई रह गया तो एक वालिदा मोहतरमा रह गई। कहने लगे, अम्मी जान बताओ हुजूर के क्या हाल है। तो अर्ज करती हैं, बेटे मुझे नहीं मालूम कि तेरे साहिब का क्या हाल है, मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं जानती। तो फिर अर्ज की, अम्मी जान आप एक काम करें कि आप उम्मे जमील के पास चले जाएं और जाकर उनसे पूछें कि हुजूर के क्या हाल हैं, हुजूर के क्या हाल हैं। तो आपकी वालिदा निकली घर से और उम्मे जमील बिन्ते खत्ताब की बारगाह में पहुंची और पूछा कि ए उम्मे जमील, अबू बकर ने ये सवाल पूछा है कि बताओ मोहम्मद के क्या हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने को है, कह दो। पूछा कि कहलवाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हाल हैं। तो चूंकि उम्मे जमील बिन्ते खत्ताब जो हजरत उमर की बहन थी, वो इस्लाम तो ला चुकी थी लेकिन अभी इस्लाम को आपने छुपा कर रखा था, तो आपने पलट कर जवाब दिया कि मैं अबू बकर को नहीं जानती और न ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, ये कौन है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे की तीमारदारी के लिए जरूर आ सकती हूँ और उन्हें देख सकती हूँ कि उनके हाल क्या हैं। तो आपकी वालिदा ने कहा ठीक है साथ चलो। वो साथ आई। जब देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जख्मों से चूर चूर हैं और बिस्तर पर नजर की आलम में लेटे हुए हैं, तो आपने आकर कहा कि ए अबू बकर, ये जो जाहिलाना सलूक तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ किया है, अल्लाह जल्द इसका बदला उनसे लेगा। जब आपने यूं कहा तो हजरत अबू बकर ने उनसे पूछा कि ए उम्मे जमील, ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है, कह दो मेरे नबी के क्या हाल हैं।
تو حضرت ام جمیل کہنے لگی کہ اے ابو بکر تمہاری والدہ پاس میں کھڑی ہیں اور وہ سن رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سننے دو, ان سے خوف نہ کھاؤ, ان سے امان پالو, ان سے ڈرو مت. تم یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کس حال میں ہیں. کہہ دو حضور کس حال میں ہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے کیا حال ہیں. تو حضرت ام جمیل کہنے لگی کہ آپ دار ابن ارقم میں جلوہ افروز ہیں اور آپ صحیح اور سالم ہیں. کہہ دو آپ کی خیریت کی خبر جب سنی تو عاشق صادق اور بے چین ہو گئے. کہہ دو اور تڑپ اٹھے اور اب یہ کہنے لگے, اب تک پوچھ رہے تھے کہ حضور کے حال کیا ہیں, جب معلوم پڑا کہ حضور کے حال ٹھیک ہیں تو تسلی نہ ہوئی اور اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان ایک لقمہ کھانے کا اور ایک قطرہ بھی پانی کا میں اس وقت تک نہ پیوں گا جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا, جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا. یہ جلوہ ایثاری ہے, یہ محبت کے قصے ہیں. بھلا پوچھو تو اپنے ضمیروں سے, یہ جو فتویٰ دیے پھرتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر تھے, پیغام دے کر چلے گئے, تم تو صرف لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاؤ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ مکمل کب ہوتا ہے؟ جب تک تم محمد الرسول اللہ جوڑ نہیں لیتے. اور ابھی بھی حضرت صدیق اکبر کی زبان پر جسم لہو لہان ہے, چہرے پر سوجن ہے, نزا کا عالم ہے, لیکن فکر ہے تو اپنے رسول کی فکر ہے, اپنے نبی کی فکر ہے کہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے حضور کا کیا حال ہے. ام جمیل اور آپ کی والدہ جب رات کی تاریکی چھا گئی اور چہل قدمی کم ہونے لگی, لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی, رات کا سناٹا چھا گیا, تو آپ کو لے کر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. کہہ دو حضرت صدیق اکبر ان دونوں بیویوں کے سہارے اپنی والدہ اور ام جمیل کو ٹیک لگا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدَةً. پھر حضور علیہ السلام نے جو ہی اپنے یار غار کو دیکھا, ابو بکر پر نظر پڑی, دیکھا زخموں سے چور چور ہے تو ان کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر میرے نبی روئے. حضرت ابو بکر کے حال کو دیکھ کر حضور روئے. جب حضور روئے تو جتنے مسلمان وہاں کھڑے تھے سب رونے لگے. حضرت ابو بکر کے حال کو دیکھ کر سب رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کر سب روئے. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں جو ساتھ لے کر گئی تھی, یہ میری والدہ ہیں, مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں. وَهَذِهِ أُمِّي مُبَرَّةٌ بِوَلَدِهَا وَأَنْتَ مُبَارِكٌ فَادْعُهَا إِلَى اللَّهِ وَادْعُ اللَّهَ لَهَا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ. یہ میری ماں برہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہیں, حضور سراپا برکت ہیں, اسے اللہ کی طرف بلا لیجئے. اور اے محبوب آپ کی دعا رد نہیں ہوتی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ میری والدہ کو ایمان سے مشرف فرمائے. پھر حضور نے دعا فرمائی. جب حضور دعا فرمائیں تو بھلا رد کب ہونی تھی؟ حضور نے دعا فرمائی اور حضرت صدیق اکبر کی والدہ حضور پر ایمان لے آئیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں. کہہ دو سبحان اللہ, مسلمان ہو گئیں. پھر یہی مسلمان اسی دارے بنی ارقم میں 1 مہینہ تک مسلسل رہے. کتنے مہینہ تک؟ 1 مہینہ تک آپ اس میں رہے اور خفیہ طریقے سے اس میں عبادتیں کرتے, اور خفیہ طریقے سے آپ نے دین کی تبلیغ کو اس وقت بھی نہ روکا, بلکہ جتنا آپ سے بن سکتا تھا آپ دین کی تبلیغ فرماتے تھے. آج بھی کچھ لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا, آج بھی کچھ لوگ چلہ کشی کرتے ہیں, ان کے حال تو دیکھو, ان کی عیش اور عشرت کو دیکھو, ان کے مال و دولت کی فراوانی کو دیکھو, لیکن چلہ کشی ان کی ہے. اور ایک صدیق اکبر کی تبلیغ تھی اس دور میں, وہ تبلیغ ایسی تبلیغ تھی کہ جس سے اللہ اور رسول راضی تھے, اور ایسے راضی تھے کہ دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا کے چلے گئے. اولین اسلام لانے والوں میں ایک نام عبداللہ بن مسعود کا آتا ہے. کہہ دو حضرت عبداللہ بن مسعود. یہ امام ابو داؤد طیالسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ
اپنی زبانی نقل کیا وہ یہ تھا کہ آپ 9 عمر کے زمانے میں، چھوٹی سی عمر تھی، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں مکے کے گرد میں چراتے تھے. جو مکے کے چراگاہ تھے، شہر کے باہر جو علاقے تھے، ان میں آپ بکریوں کو چراتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن ادھر سے میرے آقا کا گزر ہوا، کہہ دو حضور کا گزر ہوا، تو دیکھا یہ عبداللہ بکریاں چرا رہے ہیں. تو میرے نبی تشریف لے گئے، فرمایا اے جوان کیا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ کہہ دو جوان کیا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں ان کے تعلق سے امین ہوں، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو بھلا کیا تمہارے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی بانجھ ہو اور وہ ابھی ماں نہ بنی ہو؟ ایسی کوئی بکری ہے تو لے آؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود ایسی بکری کو لے آئے، اور پھر حضور نے اس بکری کے کھیری پہ ہاتھ رکھا اور دعا مانگی. تو عبداللہ بن مسعود نے کیا دیکھا کہ یکا یک وہ دودھ کی کھیری دودھ سے بھر گئی. کہہ دو حضور نے اس سے دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کو پلایا، اور پھر خود پیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا. کہہ دو جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا، اور یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہے بلکہ یہ رسول صادق ہے. اور اسی وقت آپ نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہو گئے. یہ عبداللہ بن مسعود کوئی ایسی وسیع ہستی کا نام نہیں ہے بچوں. صحابہ میں جلیل القدر علماء میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام. اور جانتے ہو کرتے کیا تھے؟ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. حضور جب نہاتے تو کپڑے کی آڑ کر کے کھڑے ہو جاتے. حضور جب چلتے تو دائیں بائیں چلتے کہ کبھی کوئی حضور کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً حکم بجا لائیں. یہاں تک کہ آپ حضور کی نالین اٹھایا کرتے تھے. کہہ دو یہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ یہ ستارہ ایسا چمکا کہ صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کو فقیہ کہہ کر بلایا جاتا تھا. یہ حضور کی نالین کا صدقہ تھا. جب حضور کہیں جاتے اور اپنی نالین اتارتے تو فوراً جھپٹ کر نالین لے لیتے اور اپنی